أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدر سالانہ پروگرام، محترم سامعین، معزز اساتذہ اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج جس سالانہ پروگرام میں میرا عنوان ہے سدھر جاؤ آمنا. محترم سامعین، معاشرہ اور سماج لوگوں سے مل کر تیار ہوتا ہے. سماج میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور برائیاں کرنے والے بھی ہیں. نظر ادھر یہ پتا چلے گا سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ میں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. ہمارے معاشرہ اور سماج میں اعتقادی بگاڑ ہے، توحید سے غفلت ہے اور سنت سے دوری ہے. ہمارے معاشرہ اور سماج میں عملی بگاڑ ہے، نماز سے دوری ہے اور زکوٰۃ سے چوری ہے. صاحب حیثیت موجود ہونے کے ہر سال آئندہ کہہ کر حج کو ٹالتے جا رہا ہے. ہمارے معاشرہ اور سماج میں اخلاقی بگاڑ ہے، غیبت ہے، چغلی کرنا، لگانا بجانا ہے، رشوت اور سود کھانا ہے، شراب پینا اور جوا کھیلنا ہے، قتل، لوٹ مار، حسد اور جلان ہے. ہمارے سماج میں بدگمانی ہے، جھوٹا الزام لگانا اور ظلم و ستم ہے، بے حیائی عام ہے، فضول خرچی ہے، ریاکاری اور دکھاوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور میاں بیوی کا جھگڑا ہے وغیرہ بہت سارے برائیاں ہمارے سماج میں موجود ہے. دل یہی چاہتا ہے کہ کہوں بار بار کسی سے نے کیا ہی خوب کہا ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. معاشرہ کی اصلاح، معاشرہ کی سدھر، سماج کی اصلاح، سماج کی سدھر کی ہر ایک پر ذمہ داریاں ہیں. ہر آدمی اپنے طاقت بھر برائی کو روکنے کی کوشش کرے. ہر کلمہ پڑھنے والا اسلام کا داعی ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، دکاندار اپنی ایمانداری کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے. ایک ٹیچر اسلام کا داعی ہے، ایک تاجر اسلام کا داعی ہے، ایک طالب علم اسلام کا داعی ہے، ایک ڈاکٹر اسلام کا داعی ہے، ایک انجینئر بھی اسلام کا داعی ہے. گز کے ہر ایک برائی کے خلاف اٹھنے والے ہو تب برائی کا خاتمہ ہوگا. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص تم میں سے کسی برائی کام کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے. اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو اپنے دل سے برا جانے کے کمزور درجے کا ایمان ہے. اگر کسی کو اللہ نے قانون کا رکھوالا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی رکھوالی کرے. اگر کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاح دی ہے تو ضرور حکمت کے ساتھ برائی کے خلاف بولے. آخری درجے کم سے کم برائی کے برا ضرور مانے. ہم کس قدر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم میں سے 5 بھائی نماز نہیں پڑھتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم میں سے 5 بھائی روزہ نہیں رکھتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم میں سے 5 بھائی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم میں سے 5 بھائی طاقت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ غم کو ہلکا کرنے اور پریشانی کو دور کرنے کے بہترین ذریعہ نماز ہے. سنانی ابی داؤد کتاب الفطر کے اندر حدیث ہے، ان حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر صلی. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع کر دیتے تھے. ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے حکام کو مانے، 5 وقت کی نماز میں جماعت ادا کریں. اگر ہم اسلام کے حکام کو ٹال دیں، اگر ہم اسلام کے حکام کو ٹال دیں، اگر ہم سماج اور سوسائٹی میں دنگا فساد پیدا کریں، اگر ہم قرآن و حدیث کو بات کو نہ مانیں تو ہمارے لیے دردناک عذاب ہے. قیامت کا منظر بہت خطرناک ہوگا. اس دن اپنے عمل کے سوا کوئی چیز کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. سورہ حج آیت نمبر 2. اور تو دیکھے گا کہ وہ لوگ نشہ میں ہوگے، حالانکہ در حقیقت وہ نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پر دہشت اور گھبراہٹ کا منظر ہوگا. سب لوگ نشہ میں ہوں گے، حالانکہ در حقیقت وہ نشہ نہ ہوگا. اللہ کا ڈر اور سخت عذاب ہوگا. محترم سامعین، میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک آیت سے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے حکام کو مانے اور اس پر عمل کرے اور شیطان کی پیروی قدمی نہ کرے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل کر دے۔ اللہ ہمارے سماج و سوسائٹی میں امن کے عطا فرما۔ اللہ ہمارے سماج و سوسائٹی پر عافیت کے معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پر جماعت ادا کرنے کے توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔